اما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اللہ جل مجدہ کا لطف و احسان ہے جس کی ذاتی بابرکات نے ماہ نور ماہ ربیع الاول شریف کہ یہ ساعتیں یہ گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائی. میں اپنی طرف سے بہت آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اس ماہ کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان میں اور میری اور آپ کے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے دلوں میں محبت کو اللہ تبارک تعالیٰ قائم اور دائم رکھے. بہت سارے مبارک آپ لوگوں کو جو اتنی دور سے چل کر آئے ہیں فقط ایک نیت کی خاطر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر سننے کے لیے. اللہ پاک آپ سب کا اتنی دور سے اس شوق ذوق محبت اتنی سردی کے اندر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. اور میں بالخصوص مبارکباد صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں پاک مسجد نوئس کی انتظامیہ کو احباب کو جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اتنے شوق کے ساتھ اتنی ذوق کے ساتھ اپنا وقت دیا آپ دوستوں کو اطلاعات کی اور سارا اہتمام کیا لنگر شریف کا اہتمام کیا. اللہ پاک ان کی ساری ان ایفرٹس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خطاب در حقیقت آج میرا نہیں ہوگا. حضرت علامہ سفیر یورپ میرے اور آپ کے استاذ نہایت مہربان حضرت علامہ نذیر احمد قادری مدظ اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ آپ ہی فرمائیں گے. میں فقط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ولادت کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا تاکہ ہم اپنے وقت کے اندر جو وقت دیا گیا ہے ہم آپ جو ہے وہ آج کی مجلس مبارکہ کو مکمل کر سکیں انشاءاللہ العزیز. میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے اوپر نازل ہونے والی جو قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سورۃ الضحیٰ جو ہمارے بھائی نے پڑھی اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ہو تو اس کا ذکر کیا کرو. یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر. جو بھی نعمت ہو چھوٹی سی چھوٹی نعمت کی تحدیث ہم کہتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر کوئی بات کا ذکر کرنا اس کا ذکر کرنا. اللہ نے جو نعمت دی اس کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے مگر اس کا ذکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور ذکر کہے بغیر کسی کو منائے بغیر اہتمام کیے بغیر مکمل نہیں ہے. بس اس پر غور آپ لوگ کر لیں. یہ آیت کریمہ ہر روز آپ کی نظر سے گزرتی ہوگی کہ تحدیث نعمت حاصل کیسے ہو. اب مثال کے طور پر سورہ مائدہ شریف میں ایک آیت کریمہ آتی ہے جس میں بنی اسرائیل ان لوگوں نے اللہ پاک سے ایک التماس کی ربنا اے ہمارے رب انزل علینا مائدتن ہمارے اوپر تو اخوان مائدہ روٹی سالن یہ نعمت اپنی نازل فرما. انزل علینا مائدتن من السماء آسمانوں سے. تو جب تو نازل فرمائے گا یہ اللہ کی نعمت اللہ تو اپنی نعمت ہمارے اوپر کرے گا کیا ہو جائے گا پھر
تکونو لنا عیدن، وہ ہمارے لیے عید بن جائے گی۔ آپ بھی جشن عید میلاد النبی میں بیٹھے ہیں نا، تو اللہ کے بندو اگر ایک اخوان روٹی وہ عید وہ نعمت اگر بن جائے تو وہ پوری کی پوری قوم مل کر اس کو عید کا دن بنا لیتی ہے۔ اچھا وہ اخوان تو انہی کے اوپر نازل ہوا تھا، وہ کہتے ہیں تکون لنا عیدن لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی جن پر نازل نہیں ہوئی تھی، وَلِآخِرِنَا، اور اگر اس کا معنی لیا جائے اول سے میں نے وہ بندے جن کے اوپر نازل ہوئی تو وہ اول ہو گئے، اور جن پر نازل نہیں ہو رہی وہ آخر والے ہو گئے، تو وہ نعمت جو ان پر نازل ہوئی وہ اول لوگ تھے، ان کے لیے بھی عید وآخرنا قرآن پاک کے اندر آتا ہے۔ تو جو بعد میں آئیں گے لوگ، ہماری نسل در نسل مولا تیرے ہم شکر گزار ہوں گے، اور وہ دن جس دن تو اس اخوان کو نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے جشن کا دن بن جائے گا، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ تو یہ بتائیں اگر ایک اخوان نازل ہو تو وہ باعث عید ہو سکتا ہے، تو جو باعث کائنات ہو، جو باعث تخلیق کائنات ہو، اگر وہ رب نازل کر دے لقد جاءکم من اللہ نورا وکتاب مبین کہہ دے میں نے تمہارے اندر کیا، اور ساری نعمتیں رب نے گنوائی، کسی کا احسان نہیں جتلایا، نہ رب کی شان ہے، وہ اللہ الصمد ہے، صمدیت کی شان رکھتا ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، جتلایا نہیں، مگر ایک ہی بات جتلائی، میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں تمہارے اوپر میرا ایک احسان ہے کیا کہ تمہارے اندر میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، اس نعمت کو بھولنا مت۔ اور اگر جو پہلوں کے لیے صرف اخوان عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس کو رب نعمت جتلا رہا ہے وہ میرے اور تیرے لیے عید کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ میرے اور تیرے لیے عید کیوں نہیں بن سکتی؟ اور ہمارا درس چل رہا ہے سورہ مریم کا، اور اس کے چند رکوع ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ جو پڑھا چکا ہوں آپ کو پچھلے درسوں کے اندر، ان میں سے 2 آیتیں لے رہا ہوں۔ ایک آیت نمبر 19 ہے جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اب یہ سوچا جا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں نعمت ہو سکتی ہیں، حضور کی قرآن نازل ہونا نعمت ہو سکتی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا وہ نعمت ہے، حضور پاک نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ کہتے پھرتے ہیں او بھائی میسج کی بات کرو، میسنجر کو چھوڑو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میری بات کو سمجھیں، یہ بھی سوچ ہے۔ تو وہ یہ ذہن میں خیال آ جاتا ہے۔ تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سلام علیہ یوم ولد، اس کے اوپر سلام ہو اور ہماری سلامتیاں ہو جس دن وہ پیدا ہوا۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ ہے، اور کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، غائب کا صیغہ ہے، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ بھائی وہ تو کسی کے بارے میں بات ہے۔ آگے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آیا تو فرمایا صرف غیروں کی بات نہیں ہو رہی، دور اور غائب کی بات نہیں ہو رہی ہے، مجہول کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا سلام علیہ یوم ولدت، میرے اوپر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ اب یہ راز ختم ہو گیا، ایک راز اور بتا دیتا ہوں۔ وہ جو فرمایا سلام علیہ یوم ولد، ان کے اوپر سلام ہو، یعنی یحییٰ کے اوپر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا، یہ کہہ کون رہا ہے؟ بتائیں نا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو سلام کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ کس بات کے اوپر؟ ولادت کے اوپر۔ تو ولادت کا غم تھا یا خوشی تھی؟ تو ولادت کی خوشی کے اوپر اللہ کا سلام بھیجنا، اور وہ بھی ولادت کس کی ہو؟ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی، اور وہ سلام بھیج رہا ہو اللہ، تو سنت کس کی بن گئی؟ اللہ کی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کسی نبی کی ولادت
اور اس کے اوپر سلام بھیجنا یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی. اور جب فرما دیا ایک نبی نے سلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے اوپر سلامتی ہو، کیا کون رہا ہے؟ نبی. تو یہ اپنے اوپر سلام بھیجنا نبی کی ولادت کے اوپر، یہ کس کی سنت ہو گئی؟ نبی کی. کس کی سنت ہو گئی؟ نبی کی بھی سنت ہو گئی. اور پھر جب میرے نبی کی بات آتی ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں صرف سلام تک بات نہیں رہتی، بات آگے بڑھ جاتی ہے اور بات یہاں تک پہنچتی ہے وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ. ارے نہ صرف یہ کہ جو پیدا ہوا، ارے پیدا کرنے والے کے والدین کے اوپر بھی میرا سلام ہو، جنہوں کے اوپر بھی ہو، وَوَالِدٍ والد کے اوپر بھی ہو، وَمَا وَلَدَ جو پیدا ہوا اس کے اوپر بھی ہو. اور میں صرف سلام ہی نہیں، والد قسم کھا کے کہا قسم ہے میری، قسم ہے مجھے اس کی جو پیدا ہوا اور قسم اس کی جو والد ہے اس کا. پھر عبداللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے. جب عبداللہ کا ذکر ہے تو آمنہ کا رہ گیا کہیں؟ کیونکہ والد کے اندر ہی تو والدہ ہوتی ہے. تو والدین کا بھی ذکر کر دیا. اور پھر جو مفسرین کرام ہیں وہ فرماتے ہیں جب والد کہا تو اسے معرفہ نہیں کہا، نکرہ رکھا. علماء تفسیر جانتے ہیں، علماء لغت جانتے ہیں. جب فرمایا والدین تو نکرہ رکھا. کیوں؟ اس لیے جب معرفہ کر دیا جاتا ہے تو وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے، وہ مخصوص ہو جاتا ہے، وہ صرف اس کی ذات کی حد تک رہتا ہے. اور جب فرمایا والدین نکرہ تو نکرہ عام ہو گیا. جب عام ہو گیا تو فرمایا جو جو میرے نبی کا والد رہا اور جسے یہ شرط ہوا سب کے اوپر میں سلام بھی بھیجتا ہوں اور سب کی قسم بھی کھاتا ہوں. سبحان اللہ. اندازہ کریں، سبحان اللہ، سب کی قسم بھی کھاتا ہوں. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک، شیش علیہ السلام تک، ابراہیم، اسماعیل، اور پھر جو جو میرے سرکار کا والد بنے کا شرف حاصل کرتا رہا. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ کسی ولد کے والد تھے. شرف ان کی ذات کی وجہ سے نہیں تھا، شرف ان کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ والدین میں سے تھے. اس لیے فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ وَتُقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ہم یا رسول اللہ آپ کو سجدے والوں کے اندر ہی بدلتے رہے. آپ کا نور جس جس کی بھی پشت کے اندر رہا وہ سارے میرا سجدہ کرنے والے تھے، کوئی مشرک نہیں تھا. ان کے ایمان کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دے دی؟ گارنٹی دے دی. اب غور کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کے والدین جو شاید مسلمان تھے یا نہیں تھے. رب تو جتنے والدین تھے سب کے ایمان کی گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ سب سجدے کرنے والے تھے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دوستو یاد رکھیں حضور کی ولادت کو منانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسولوں کی بھی سنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں. فرمایا یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا تھا پیر کے دن. فیہ ولدت، اور بعد میں فرمایا وفیہ بعثت، اور پھر اسی دن میں بعثت بھی میری ہوئی، یعنی میرے اوپر قرآن بھی نازل ہوا. تو اگر صرف حضور کا نبی ہونا شرف ہوتا تو فرماتے فیہ بعثت. اب یہ بڑا خاص نقطہ آپ کے غور کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت اس کی طرف توجہ فرمائیے. اگر صرف نبی ہونا شرف ہوتا، جبکہ وہ شرف ہے، اور نبوت اور رسالت کا اترنا اور دین کا سرکار کے اوپر آنا اور آپ کی بعثت کا ہونا شرف ہوتا، فقط وہی شرف ہوتا، تو پھر آقا علیہ السلام صرف ذکر بعثتوں کا ہی کرتے. اس لیے کہ بعض احباب مغالطہ کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ذکر کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، تو وہاں بعثت کا ذکر ہے، اور بعثت کا ذکر 40 سال کے بعد ہوتا ہے، 40 سال سے پہلے نہیں ہوتا. یہ بات کو مغالطہ ہے. یہاں مغالطہ میرے نبی نے اپنی حدیث سے دور کر دیا، یہ تفسیر بنا دی اس بات کی. فرمایا اس لیے شکر ادا کرتا ہوں فیہ ولدت، اس دن پہلے میں پیدا ہوا تھا، اس وجہ
से शुक्र है, और बाद में मेरी बेइज्जत हुई है। तो बेइज्जत का मनसब अगर 40 साल बाद इजहार हुआ है तो क्या हुआ? मैं तो शुक्र अदा करता हूं अपनी विलादत के ऊपर, मैं शुक्र अदा करता हूं अपनी। और फिर विलादत खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है, ये दो शानें हैं सरकार की, सरकार की नबुव्वत और रिसालत, सरकार का मैसेज, सरकार का दीन, उस पर अमल करना, ये सरकार की ही एक शान है। वो सरकार के दीन ही की तो ऊपर तो अमल कर रहे हैं। और एक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। विलादत क्या देती है? विलादत नबी पाक की मोहब्बत देती है, नबी पाक की निस्बत देती है। विलादत का मनाना सरकार का शौक पैदा करता है, सरकार की मोहब्बत पैदा करती है, सरकार की जुल्फों का असीर बनाती है। इन दिलों को जो दिल उजड़ चुके हैं, जिन दिलों में मोहब्बतें खत्म हो गई हैं, जिन दिलों के अंदर से सैराबी उस नूर की खत्म हो गई, तो हुजूर की विलादत का जिक्र करना, सरकार की नातें पढ़ना, ये उस बंजर जमीन को ईमान के पानी के साथ, इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल के पानी के साथ सैराब करती है। और फिर आगे नबुव्वत जो है वो अमल है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन के ऊपर अमल है। अब मुसीबत ये बनी मेरे और आपके लिए, जिस दौर में हम पैदा हुए, कि यहाँ सरकार की ये किसी ने एक शान को पकड़ लिया जुज़वी तौर पर, और दूसरे ग्रोह ने दूसरी शान को पकड़ लिया जुज़वी तौर पर। किसी ने कहा अमल पहले करो, यही सरकार की मोहब्बत है, और फकत उसे अमल तक महदूद कर दिया। और सरकार की जात से ताल्लुक, सरकार की शान से ताल्लुक, सरकार से मोहब्बत, सरकार की नातें, सरकार पर दरूद, सरकार के ऊपर सारे के सारा निस्बत व रफ्तगी, इश्क, प्यार, मोहब्बत, कहा ये फजूल है। ये क्या कहा? ये सब क्या है? ये फजूल है, ये इसकी कोई तरजीह नहीं है। अमल करो, कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ लो काफी है। तो ये एक सोच है, एक फिक्र है। इस तरफ एक और सोच डेवलप हुई जो सरकार की विलादत की शान को लेके बैठ गए। तो जिस तरह से, बड़ी माजरत के साथ, जिस तरह से बाद हमारे ही मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो एक महीना शुरू होता है मखसूस, उसके पहले 10 दिन खिताबात भी होते हैं, जुलूस भी निकलते हैं, रोना धोना भी होता है, कपड़े भी पहने जाते हैं, खत्म भी होते हैं, सब कुछ होता है। और 10 दिन के बाद पूरा साल 355 दिन फिर ना दीन याद, ना दीन वाले याद, ना उनका मैसेज याद, ना उनकी जात याद। इसी तरह कुछ हमारे भी हैं कि जब माह मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना आया तो जोशो खरोश के साथ जनाब आगे झंडियां पकड़ गए, और फिर जब ये माह मिलाद गुजर गया तो फिर मस्जिद में भी नहीं आना। फिर सरकार के देखो, मेरी बात ये कड़वी बात है, लेकिन याद रखो, सरकार के साथ मोहब्बत व रफ्तगी, विलादत जायज, हक, कोई शक नहीं, मगर सरकार के साथ निस्बत ये जो पुख्ता होती है उसका फायदा आपको है, सरकार को नहीं। इसलिए कि सरकार को इन मिलाफ की महफिलों की जरूरत तो हाजत नहीं। वरफ़अना लका ज़िक्र के तहत सरकार ने जिक्र तो पहले बुलंद कर दिया, तो सरकार को हमारे तुम्हारे जिक्र करने की जरूरत हाजत नहीं। ये क्यों करता है? ये मेरी और तेरी जरूरत है कि मेरे ईमान को सरकार की मोहब्बत के पानी की जरूरत है, मेरे दिल की बंजर जमीन को मेरे आका की जुल्फों की जरूरत है, मेरे दिल की बंजर जमीन को मेरे आका की गुंबद खजरा की हरियाली की जरूरत है। वो मेरा मसला है, वो आपका मसला है। मगर पूछो तो सही या रसूलल्लाह, आपका मसला क्या है? मेरे सरकार कैसे खुश होते हैं? तो मेरे सरकार कहते हैं मेरे से मोहब्बत करो, लेकिन जिस मिशन की खातर 23 साल तक मैं पत्थर खाता रहा, मैं जागता रहा, मैं वर्म मेरे पाँव में पड़ते रहे, वो मिशन क्या था? वो मेरे दीन की खिदमत थी, वो मेरे दीन का मिशन था। वो अपनी जातों के अंदर अमल को डालना था, वो रातों को खड़े होकर तहज्जुद अदा करना था, वो 5 वक्त नमाज पढ़ना था, वो सच बोलना था, वो ईमानदारी को कायम करना था, वो झूठ से दूर जाना था, वो हमदर्दी, प्यार, उल्फत, मुआमलात, ये सारे काम जो भी मेरा दीन है उस दीन की खिदमत में लगना, ये इससे मैं खुश होता हूँ। इससे क्या होता हूँ? मैं खुश होता हूँ। तो अगर तुम अपने दिलों के अंदर ईमान पैदा करना चाहते हो
تو سرکار کی ولادت کے تذکرے کرو، حق ہے، مگر یہاں تک نہ رکو، یہ ولادت تمہیں آگے لے کے جائے، اور وہ کیا؟ اپنی زندگیوں کو سرکار کے مشن میں ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے ٹوٹیلٹی میں ڈال لو۔ دوستو یہ جو تحریک منہاج القرآن جس کی تھوڑی دریوزہ گری اور فیض ہمیں ملا ہے، اور آج ان کے ہی ایک مہمان حضرت علامہ حافظ نذیر احمد صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کی خوشہ نشینی کا شرف مجھ اس عاجز کو حاصل ہوا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا درد کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ دوستو مسلمانوں، عمل کرنا یا محبت کرنے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، مگر ان کو علیحدہ نہ خانوں میں نہ بانٹو، اکٹھا کر لو، ان دونوں محبتوں کو، دونوں شانوں کو اکٹھا کر لو، سرکار کی ولادت بھی مناؤ۔ یہی وجہ ہے تحریک منہاج القرآن کی ولادت کا پروگرام دنیا میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ مینار پاکستان کے اندر ساری دنیا جانتی ہے حضور کی ولادت کا سب سے بڑا پروگرام کائنات کے اندر اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ لاہور کے اندر پاکستان کی سرزمین پر منہاج قرآن کے پلیٹ فارم پر ہوتا ہے۔ اور اگر عمل کی بات آتی ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار انور اور حرم شریف کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اعتکاف وہ بھی اللہ پاک نے اسی مشن کو عطا کیا۔ ہزارہ لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو، انہیں نماز سیکھنا آ جائے، انہیں روزہ سیکھنا آ جائے، انہیں آ جائے خیر کیسے ہوتی ہے، دوسروں کے لیے نفع بخشی کیسے ہوتی ہے، دوسروں کے لیے پیار کیسے ہوتا ہے، محبت کیسے ہوتی ہے۔ دوستو یہ دو شانیں سرکار کی جب اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ فیض ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا، جو آپ حضور سیدی شیخ الاسلام کو نصیب ہوا ہے، اور اسی کی محبتیں اعلیٰ حضرت نے دیں، اسی کی محبتیں ہمارے بزرگوں نے دیں، اور اسی کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ یہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے آج سے 900 سال پہلے کتابیں لکھی۔ ایک بندہ کہنے لگا میلاد النبی منانا بدعت ہے، میں نے کہا اچھا چلیں مان لیتے ہیں، اگر یہ بدعت ہے تو حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ محدث اعظم ہے یا نہیں ہے؟ میں نے بہت سے محدثین کا ذکر کر کے کہا کہ بھئی یہ سارے کون ہیں؟ فرمایا یہ تو بڑے بڑے محدث ہیں، حتیٰ کہ امام ابو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تک بتایا۔ میں نے کہا یہ انہوں نے فلاں کتاب لکھی، انہوں نے فلاں کتاب لکھی، ولادت کے اوپر، میلاد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہو؟ اگر وہ بدعتی ہیں تو ہم بھی بدعتی ہیں، وہ سارے محدث اگر بدعتی ہیں تو ہم بھی ہیں، اور اگر وہ سارے بدعتی نہیں تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو 950 سال سے حدیث کی کتابیں لکھ کے آ رہے ہیں آج تک، اور حدیثوں سے ثابت کر رہے ہیں سرکار کی ولادت کا منانا یہ عین ایمان ہے، یہ آپ کے ایمان کے بڑھنے کا باعث ہے۔ تو یا پھر ان محدثین کو کہو، جرأت کرو، جن کی کتابیں پڑھ کے کہتے ہو ہم حدیث پر چلنے والے ہیں، ہم سلف پر چلنے والے ہیں، بس جو کام تمہارے سلف کرتے رہے ہم تو وہی کر رہے ہیں۔ ہم تو 950 سال سے جو ہمارے محدثین کام کر رہے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں، اور اگر وہ غلط تھے تو بابا ہم بھی معافی مانگ لیتے ہیں، اور اگر وہ ٹھیک تھے اور بالیقین ٹھیک تھے تو بابا صرف ہم پہ ہمارے اوپر کیوں فتویٰ لگاتے ہو؟ پھر ہمیں تمہارے فتوے کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور یہی وجہ ہے یہ جو عمل ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ وہ قرآن پاک حدیث یہ سب کچھ آتا ہے، اور ہم اگر آگے صرف اپنے علماء کی قول بیان کر دیں تو رولا بن جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں آپ کے قول کو ہم نہیں مانتے، حدیث لاؤ۔ اس کے لیے آج حضور سیدی شیخ الاسلام ایک تحفہ آپ کو اور دے رہے ہیں۔ اگلے 10 سال میں دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی پروجیکٹ منہاج ایجوکیشن سٹی 2000 کنال پر مشتمل دنیا کا سب سے بڑا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جس کے اندر 25,000 اسٹوڈنٹ ایک وقت میں اللہ اور اس کے رسول کا کالا رسول محدثین بن کے نکلیں گے۔ ہر سال 25,000 علماء پیدا کرے گی یہ یونیورسٹی۔ پہلے ایک یونیورسٹی اور 600 سکول اور 100 کالجز منہاج القرآن دے چکا ہے، اس کے علاوہ یہ جو قائم ہونے جا رہا ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرح سے یہ بنے گا، اور اس کے ارد گرد سارے کمپلیکس بنیں گے، اور
پچھلی 1400 سال کے اسلام کا جو ورثہ ہے، علم کا، فکر کا، سوچ کا، روحانیت کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، جس جس شعبے میں مسلمانوں نے آج تک دنیا کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، یہ عمارتیں جو بنتی ہیں یہ بھی مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے. یہ سارا طرز تعمیر پوری دنیا کا 1400 سال کا ورثہ اس ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے گا. اس کی جگہ خرید لی گئی ہے. میں صرف آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے آقا کا وہ مشن آج کے دور کے اندر سرکار کے فیض کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہے. اور پھر اس میں سارا ورثہ جب اکٹھا ہو جائے گا تو اس کے اندر اس کا نام رکھا جائے گا، یہ پورے کمپلیکس کا، جامعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نام کے اوپر اس کا نام رکھے گا امام اعظم ابو حنیفہ یونیورسٹی، اس کا نام رکھا جائے گا، جس میں ایک وقت میں 25,000 اسٹوڈنٹ پڑھا کریں گے. آپ اندازہ کریں. اور اس کے اندر پھر باب ہوگا امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر، عثمان غنی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن عمر، باب عبداللہ ابن عباس، باب امام حسن، باب زاویت و غوثیہ حضور غوث پاک کے نام کے اوپر ہوگا. غوثیہ کا جہاں اسپیچولیٹی، روحانیت، تصوف کے درس ہوا کریں گے. پھر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہوگا ان کے نام کے اوپر. امام طحاوی کے نام کے اوپر کلیت العقیدہ ہوگا، اور امام ابو یوسف کے نام پہ کلیت الفقہ اور اصول دین ہوگا. پھر اسی طرح امام بخاری کے نام پہ کلیت الحدیث ہوگا. امام سیبویہ کے نام کے اوپر کلیت اللغہ والادب ہوگا. امام ابن اسحاق کے نام کے اوپر کلیت السیرہ و تاریخ ہوگا. یہ سارے امام ہیں اپنے اپنے شعبے کے اندر، اور ان کا فیض لیتے ہوئے ان کے نام کے اوپر پورے کا پوری یونیورسٹی کے ادارہ جات بنائے جائیں گے، انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں گے. اور پھر دار ارقم کے نام کے اوپر کلیت الدعوہ و اصول دین ہوگا. دار ارقم وہ گھر ہے جہاں سے اسلام کی دعوت نکلی تھی، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. دار ارقم. تو دار ارقم کے نام کے اوپر اسلام کی دعوت اور اصول دین کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا. اور کلیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر کلیت للبنات ویمن یونیورسٹی بنے گی. حضرت عائشہ صدیقہ جو 4000 سے زیادہ صحابہ کرام کی استاد ہے، اور 4000 سے زیادہ اپنے حدیث آپ سے مروی ہیں، ان کے نام کے اوپر کلیہ عائشہ صدیقہ ہوگا. دوستو یہ سارے کا سارا کام کیا ہے؟ یہ میرے آقا کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. صرف انفارمیشن دے رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سرکار کی ولادت بھی اور سرکار کا مشن بھی، سرکار کا دین بھی، اس کی خدمت کرنے کی، اور ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.